کیونکہ میری ماما کو دوبارہ کینسر کی مسئلہ ہو گیا. ہمیں وہاں سے پھر موو کرنا پڑا دوبارہ جیل میں آ کے. مطلب سامان ہمارے ادھر تھا, ہم ادھر گھر بنوا رہے تھے کہ ہمارا یہ تھا کہ ہم گھر بنوا کے مطلب بنا کے پھر یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے, لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا. پھر ہم جیل میں تھے, امی کو دوبارہ لے آئے. مستریاں نے سے آخیا اور تسی بریک لاؤ, کیونکہ اس طرح تھوڑا مسئلہ ہو گیا. کافی اچھے تھے وہ لیبرز اور وہ سب کہ انہوں نے ہماری بات رکھی اور اللہ انہیں زندگی سے بہت اچھے تھے, انہوں نے کوپریٹ کیا ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. ٹریٹمنٹ شروع کروایا گیا دوبارہ, لیکن تب تک میں تو یہ بولوں گا دیر ہو چکی تھی. ہم نوری ہاسپٹل دوبارہ گئے, سب کچھ ہوا. اس کے دوران ٹیسٹ بھی ذریعہ ٹیسٹ کروا کے وہ کنفرم کروانا پڑتا ہے کہ انہیں کینسر دوبارہ ہوا ہے یا وہ اس جگہ پہ ہوا ہے. وہ سارا ہوا. ٹیسٹ کے دوران بھی کافی رویا میں, کیونکہ جب میں امی کو تکلیف میں دیکھتا تھا تو میرا تو آدھے پنجابی لوں جڑا نا وہ بھی روندا سی. میری امی بہت زیادہ ہی کمزور ہو گئی تھی, بالکل ہی علیل تو خیر میں نہیں بولوں گا, بہت زیادہ کمزور, کیونکہ کینسر بندے کو خون بنتا نہیں ہے. کہ ان کا فوڈ پائپ میں تھا تو کھانا جب جاتے نہیں ہے تو کیا طاقت آنی ہے یا کیا ہونا ہے. اینی ویز تو نیوری ہاسپٹل لے کے جایا گیا. ٹریٹمنٹ شروع کرا, شوائیں لگی, سب کچھ ہوا, انجیکشن بھی لگے 1-2, لیکن یہ ہے کہ کوئی خاص اس سے فرق نہیں پڑا. پھر امی کسی نے بتایا پٹاٹا شریف وہاں پہ کالے جادو اور یہ کالے جادو کا علاج کرتے ہیں اور کینسر کا بھی کرتے ہیں. ہم وہاں لے کے گئے, لیکن کوئی خاص فرق پڑا نہیں. لیکن وہ وہاں سے دم کروانے پہ امی ایک ویک جو ہے نا سب کو مل کے, سب اپنے میکے اپنے بہن بھائیوں کو مل کے, وہ کیا کہتے ہیں لاسٹ ملاقات جسے بولتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس کے چیک اپ کروانے. ڈاکٹر نے کہا 7ویں مہینے آپ نے آنا ہے, آپ ان کا آپریٹ کروا لیجیے گا, یہاں پہ لگے گی سانس کی نالی اور یہاں پہ لگے گا فوڈ پائپ. لیکن میری ماما نے کہا کہ نہیں, میں نے یہ نہیں کروانا. لیکن وہ کیا اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. ڈاکٹر نے مجھے بلایا, کہتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہیں آپ. پہلے تو انہوں نے بولا والدہ کو باہر لے کے جائیں. جب ڈاکٹر نے کہا نا والدہ کو باہر لے کے جائیں, جب کوئی بھی ڈاکٹر یہ بولتا ہے سمجھے خطرے والی گھنٹی ہے. میں رو رہا تھا اس ٹائم, میرے آنکھوں میں کہتے نہیں بیٹا رونا نہیں ہے ہمت سے. تو آپ فی الحال ماما کو یہ وہ کیا بوتل وغیرہ لگواتے ہیں نا, یہ جو طاقت وغیرہ کی وہ لگوائیں, اگر یہ بہتر ہوتی ہے تو ہم ان کو آپریٹ کروائیں. امی نے کہا نہیں میں نے آپریٹ تو نہیں کروانا, باقی دیکھتے ہیں. باقی امی نے اسی دن مجھے یہ کہا تھا کہ اب حالات کوئی نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا میں بچوں گی, تو آپریٹ والی بات میرے سے نہ کرنا, میں صحیح سلامت جیسے ہوں ویسے ہی جاؤں. کیونکہ وہ بھی اذیت تھی, کیونکہ یہاں پہ سانس والی لانی, یہاں پہ وہ فوڈ پائپ, وہ بھی اذیت تھی. بہرحال میرا بھائی باہر سے آیا, سعادت حیدر بھی آ گیا. اسی دوران ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں گھر لے جائے, بوتل لگواتے رہے جب تک یہ لگواتی ہیں یا جو بھی ہے. گھر لے آئے. بوتل جب لگواتے ہیں نا تو وہ باڈی آپ کی تھوڑا ریئیکٹ بھی کرتی ہے, اریٹیٹ ہوتا ہے بندہ, درد ہوتا ہے. تو مما کہتی تھی دباؤ یہ وہ. اس دوران میں نے امی کی صحیح والی بیٹی بننے کی کوشش کی کہ ان کو محسوس نہ ہو کہ میں ان کا بیٹا ہوں, بیٹا بیٹی دونوں والا. کافی کمزور ہو گئی تھی, اور یہ جس روم میں میں ہوں ابھی, اس روم میں اماں ہوتی تھی اور رونق تھی. تو ان کی باتیں, ان کا وہ پیار, ان کے وہ دن, یا وہ خدمت تو میں نہیں بولوں گا میں نے کی اتنی, یہ تھوڑی سی کوشش کی اپنی طرف سے, کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی خیر اولاد نہیں چاہتی کہ اس کے والدین اسے چھوڑ کے جائیں. لیکن میری امی سے بہت زیادہ انسیت تھی, بہت اچھی تھی, خوبصورت تھی, معصوم تھی, بھولی تھی, صاف گو عورت تھی. اور جو بھی ہے منہ پہ کہہ دینا, اور اگر کوئی ناراض ہے نا تو مجھے کہنا چلو عید پہ اسے راضی کرتے ہیں, وہ نہیں آتا کوئی بات ہی آپ راضی کر. ایسی تھی, بہت اچھی تھی ماشاءاللہ سے. فائنلی گھر لے آئے, سارا کچھ ہوا, بوتل وغیرہ لگتی رہی, اور میرے بھائی بھی باہر سے آ چکے تھے. اور ایک دن پاس بٹھا کے کہتی ہیں کہ آج نا 2 بندے آئے تھے مجھے لینے, تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے عید کرنے دے, رمضان تھا, عید کرنے دے, اس کے بعد میں مطلب وہ کچھ ہمیں بتا رہی تھی
لیکن ہم نے ادھر سے سنا ادھر سے گالا، کیونکہ ہم نے غور نہیں کیا، کیونکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال بٹھا کے کچھ نصیحتیں کرتی تھی، روز کوئی نہ کوئی بات کرتی تھی، اور اس دوران امی کو نہلانا اور سب کچھ کرنا، مجھے وہ بہت اچھا لگا۔ بہت وہ خوبصورت پل تھے، بہت زیادہ خوبصورت پل تھے، بہت زیادہ خوبصورت پل تھے۔ میری زندگی کا وہ حسین پل تھا جس پل میں اپنی والدہ کے ساتھ تھا، ان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا، اور ہم باتیں کرتے تھے رات کو لیٹ نائٹ۔ بیمار تھی تو کبھی سوئے رہنا، کبھی جب بچوں کی طرح بندہ ہو جاتا ہے، بوڑھا بھی جب بیمار ہوتا ہے تو باتیں کرنا، سب کچھ کرنا، کافی مزہ آنا، چھوٹی چھوٹی باتیں، بہت مزہ آنا۔ یقین کریں میں باتیں کرنے کی وہی بات ہے بہت ہے، لیکن میں بہت کٹ کر کے بتا رہا ہوں، شارٹ کٹ اندر سے، کافی مزہ آیا۔ تو مجھے کہتی ہے کہ سم ٹائم ظاہر بات ہے میں نے رونے لگ پڑنا، ان کے سامنے تو نہیں ایسے منہ کرنا، کہتی ادھر مجھے تم منہ دکھاؤ، میں نے کہا، تو کہتے رو رہے ہو، میں نے کہا جی امی اللہ آپ کو زندگی صحت دے، تو کہتی ہیں میرے پتر رونا نہیں، ماما مردیاں رہتیاں۔ کون سی ماں ہے جو یہ کہتی ہے کہ ماما مردیاں رہتیاں؟ میری امی نے دل پہ پتھر رکھ کے یہ بات بولی ہوگی۔ بہت اچھی تھی۔ کہتی ہیں کہ تم میرے ساتھ ہوتے ہو، میری خدمت کی ہے نا، تمہیں ہر چیز نا انشاءاللہ دیکھ لینا اعلیٰ سے اعلیٰ ملے گی، آگے سے ہو کے ملے گی، روزگار بھی سب کچھ۔ ان کی وہ باتیں، دعائیں ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں۔ میں آج ادھر بیٹھا ہوں ٹھیک ٹھاک، ان کی باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ان کی دعائیں اور کیا ہے۔ اور اس دوران میں روز گھڑی کو رات کو 1 بجے دیکھتا تھا اور سوچتا تھا روز میں رات کو گھڑی کو 1 بجے کیوں دیکھتا۔ خیر عید آنے والی تھی، امی نے بولا کہ آپ ایسے کرو کہ گاؤں بھیجو 2 بھائیوں کو جو مجھ سے بڑے ہیں، مطلب سب سے بڑے نہیں، سب سے بڑے سے مطلب 3rd اور 2nd نمبر والے جو ہیں انہیں بھیجو شیرپور، وہاں جا کے یہ صفائی کر کے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے مزدور کام کرتے تھے، گند ڈلا ہوا تھا یہ وہ، تو جا کے ان کو بولے صفائی کر۔ عید پہ یہ صفائی کرنے چلے گئے وہاں پہ، امی نے بولا میرے کپڑے سلوا دو، میں نے کپڑے سلوا دیے، سب کچھ ہو گیا ریڈی۔ ہماری بہن نہیں تھی، اللہ نے پردہ رکھنا تھا، وہ اللہ نے پردہ ایسے ہی رکھا کہ وہ کپڑے جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ کفن تھا امی کا جو سلوا کے رکھا گیا۔ میں نے دوست کو بولا کہ اس تو عید تھی، دکانیں بند تھی، تو وہ مجھے کہتا ہے یار تم کیسے عجیب سے وہ اپنی امی کا مطلب تم کفن سلوا رہے ہو۔ خیر اس نے امی کے کہتے، میں نے کہا میری امی نے مجھے کہا ہے مجھے سب ریڈی کرنا ہے، سب کچھ ہو گیا۔ ادھر پڑا رہا شیرپور میں میرے گاؤں۔ پھر جس دن عید کے چوتھے دن امی اللہ کے والے 1 کا ٹائم تھا، رات کو 11 بجے میں نہا رہا تھا، نہا دھو ہو کے میں امی چوڑیاں بجاتی تھی جب انہوں نے کوئی بات کہی، کیونکہ کمزور تھی، اونچا بول نہیں سکتی تھی، چوڑیاں کھنکھناتی ہیں تو کہتی ہیں آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں نے کہا بیٹھا، میں بیٹھا ہوں، سورہ یاسین لگا، وہ لگائی سورہ یاسین، میں نے سینے پہ بھی رکھ دی، زمزم بھی ڈالا، سب کچھ، اور میں کہتا ہوں آج ماما آپ ٹھیک ہو گئی ہیں، زمزم پی گئی ہیں سارا ماشاءاللہ، نہیں تو نہیں کوئی چیز جاتی تھی، ہم انجیکشن سے کچھ بھی ہے نا تو منہ میں ایسے ڈالنا، تو انہوں نے ایسے کرنا نیچے ہو جاتا، لیکن یہ بہت مطلب گلا سوجا اور وہ بہت اریٹیٹ ہوتی تھی اس چیز سے، یہ تو گلا ہمارا خراب ہو تو ہمیں اتنا مسئلہ بنتا ہے، تو ان کے لیے تو پھر اور ہی بات ہو گئی، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے۔ خیر اور وہ اتوار کا دن تھا، 16 میں اتوار کا دن کو 11 بجے خیر میں نے امی کو نہلایا ماشاءاللہ سے، کہتی آج مجھے پونی نہیں بنانی، مجھے نا چارپائی پہ ایسے لٹا دو۔ خیر میں نے اچھے سے کپڑے پہنائے، چارپائی پہ لٹایا، بال دونوں طرف کر دیے، باتیں کرتے رہے ہم تھوڑی بہت جو، لیکن مائنڈ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ 10 بجے نا میں ہمارے نیچے ادھر نا جاننے والے ہمارے اپنے کزن ہوتے ہیں، ہمسائے بھی ہیں، کزن بھی ہیں، مطلب سارے رشتے ہیں، ان سے تو کافی اچھی بانڈنگ ہوگی۔ 10 بجے نا نیچے اتر گیا ان کے گھر چلا، اور میں سوچ رہا ہوں میں ادھر کیوں آیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب پریشان تھا، پریشانی میں سمجھ نہیں نہ آتی، نیچے گیا ہوں پھر اوپر آ گیا ہوں،
پھر میں جب 11 بجے نہانے گیا ہوں، 12 بجے میں تقریباً، مجھے نہانے میں ٹائم لگتا ہے، میں نہا دھو کے امی نے جب بلایا میں فٹافٹ نہا دھو کے نکل آیا ہوں، امی کے پاس بیٹھا ہوں تو سورہ یاسین وہ سب کچھ ہو گیا، زمزم بھی ڈالا، تو پورے 1 بجے کا ٹائم تھا، پورے 1 بجے کا ٹائم تھا جب بس وہاں ہی ختم۔ اور وہ میرے لیے جیسے وہ آپ ٹی ویوں میں دیکھتے ہو کہ کی میرے لیے وہ تھی، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، خیر یہ ایک ریئل لائف کی سٹوری ہے میری اماں کی۔ پھر میں نے سورہ یاسین اٹھائی اور اپنا کان لگا کے امی کے دل پہ رکھا، سنا کہ آیا واقعی دھڑکن رک چکی ہے، اور وہ واقعی رک چکی تھی۔ وہ پل سمجھ ہی نہیں آیا، ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہا میں تو آپ کو، سب کچھ روک گیا جیسے۔ کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا میرے سامنے اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے الوداع ہو رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کبھی ایسا دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں، یہ تو اللہ کا کرم تھا، فضل تھا کہ میں اس قابل اس نے سمجھا۔ میں تو بہت گناہگار ہوں، سیدھی سی جو بات ہے، میں اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ کا کرم تھا، میں امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، چل بسی میں کھڑا ہو گیا ایسے کر کے، ایسے کر کے میں نے دیکھا بالکل سیدھی ہے، منہ خود بخود ہی قبلہ کی طرف ہے اور سارا کچھ ماشاءاللہ سے۔ پھر میں رویا نہیں ہوں، میں سورہ یاسین اٹھا کے، وہ ایکچولی ہم گھروں میں رکھتے ہیں فریج پہ، میں نے فریج پہ رکھی قرآن پاک، وہاں تھا وہاں ہی رکھ دی، زمزم کی بوٹل بند کی، امی کو چیک کیا، سارا کچھ خاموش تھا میں، اور میں سکتے میں جیسے ہوتا ہے کہ پھر جب میں کمرے سے باہر نکلا، بھابھی کھڑی تھی، میں نے بھابھی کو بتایا امی فوت ہو، پھر میں نے رونا نکل گیا میرا، مطلب وہ مومنٹ مجھے بھول ہی نہیں سکتا۔ ریلیٹیو آئے، سب کچھ ہوا، امی کو ہم نے ادھر ہی نلا کے، ادھر سے نلا کے گئے، امی نے مجھے سب کہا ہوا تھا کہ یہاں سے نلانا، وہاں پہ کیونکہ کچا گھر ہے، فی الحال بند رہا ہے تو کیچڑ ہو جائے گا سارا کچھ، ماں اتنی اچھی ہوتی ہے، اور مرنے سے پہلے مطلب کچھ دنوں سے پہلے یہ بھی کہتی تھی جب کو آئے گا مجھے میری میت پہ سارے آئیں گے، سارا کچھ چائے پانی ان کو پوچھنا، پانی دینا، اچھی ان کی خاطریں کرنا، ایسے کون کہتے ہیں یار، ساری تیاری خیر انہوں نے میری کروا، مینٹلی طور پہ مجھے تیار کر دیا تھا، لیکن میں نے ادھر سے سنا، ادھر سے نکالنے والی بات کی، میں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ خیر شیر پور لے گئے، ایمبولینس میں لے کے گئے، سب کچھ ہوا، دفنا دیا، میں ان کے پیچھے پیچھے، خیر ان کی بیٹی تھی نہیں، میں ہی چارپائی کے پاس، میرے کا ساری بہنیں بھی تھی، کزنیں مطلب، حالانکہ بیٹیاں، سارا کچھ وہ مستری کو کہتی ہیں کہ برانڈے کے درے کھلے رکھنا، میری چارپائی آرام سے گزر سکے، اور وہ بھی کہہ رہا تھا مجھے ملا جب، تو کہتا ہے آپ کی امی نے ایک بات کی تھی، میں نے کہا کیا؟ کہتی ہیں کہ برانڈے کے درے کھلے رکھے ہے پترا میں ہے، میری منجی سوکھی نکل جا، ہر بات وہ تیار تھی ہر چیز کے لیے، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے میری والدہ کو، اللہ جو چلے گئے ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے تو خیر میرے والدین کو، میری والدہ میرے ابو کو جنت میں جگہ دے۔ بہت خوبصورت ٹائم امی کے ساتھ گزرا، بہت اچھی تھی، بہت اچھی تھی۔ اتنا پیار برساؤں یا جتنی باتیں کروں کام ہے اپنے والدین کے، ان کی اچھائی کے بارے میں، ان کے پیار کے بارے میں، ان کی محبت، ان کے عشق کے بارے میں، اور امی کے جانے کے بعد کافی کچھ فیس بھی کرنا پڑا، لیکن ان کی دعاؤں سے اللہ پاک نے میرے ایسے ایسے کام سیدھے کیے، یقین کریں کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، ان کی ہر دعا ایسے قبول ہوئی، ایسے وہ کہتے ہیں نا تلی در سرسوں جمانے لگا گئی، وہ میرے ساتھ ہوا ہے، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کی بدولت۔ جب امی کی چارپائی ہم قبرستان کو لے کے جا رہے تھے تو میں چارپائی کو ہاتھ رکھا ہوا تھا، میں کہہ رہا تھا واپس آ جائے، پوری زندگی بھی آپ کو ایسے سنبھالنا پڑا چارپائی پہ، میں سنبھال لوں گا، آپ آ جائے، لیکن وہ ہو نہیں سکتا تھا، دفنایا، مٹی ڈالی،
کچھ میری حالت بھی نازک خیر اس وقت عجیب سی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے جلدی گھر لے آئے تھے۔ اس کے بعد چا لیا ہوا سب کچھ ہوا، روٹین پہ آ گئے اپنی لائف میں، لیکن میں روٹین میں آج تک نہیں آیا۔ ابھی تیسرا سال ہے شروع، اور میرے لیے وہ ادھر ہی ہے سوئی میری، امی کا ہاتھ پکڑ کے چلنا، بازار جانا، باتیں کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، کھانا کھانا، رات کو 1-1 بجے میں نے میکرونیاں بنانی، اور ایک دن میں نے امی کو نہیں دی تھی تو کہتی ہے تم میرے بیٹے نہیں ہو، تم نے مجھے دی نہیں ہے۔ ہم پنجابی بولتے ہیں تو پنجابی لوگوں کو پنجابی بولنی۔ پھر میں نے کہا نہیں، میں نیکسٹ پہ جب میں بناتا تھا ان کو اٹھا کے میں نے کہا امی تجھ سے بھی کھا لو۔ کافی اچھی بانڈنگ تھی، کافی اچھا پیار تھا، محبت تھی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے وہ باتیں پتہ چلی مینس ڈیڈ کے میرے اندر وہ اب تو میں یہ بولوں گا کہ میں اپنی والدہ سے عشق سے بھی اوپر کوئی بات ہے تو وہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے میری اتنی یہ حسین دنیا ان کی دعاؤں سے، یہ بھی ایک سائڈ پہ اگر اللہ یہ بولے کہ یہ میں تم سے لے لیتا ہوں تو میں تمہاری ماں دیتا ہوں، میں اپنی ماں کو لوں گا، کیونکہ وہ بہت اچھی تھی، ان سے میں خوش تھا، ان کے ساتھ خوش تھا، بہت اچھی تھی، یقین کرے بہت زیادہ اچھی تھی، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ماں سب ہی خوبصورت اور بھولی معصوم۔ میں رہوں گا نہیں کیونکہ میں کچھ ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا، کہ وہ مجھے پتہ ہے، مجھے پیار ہے اپنی ماں سے، عشق مجھے میرے ادھر ہے، اس دل میں، خوبصورت سے دل میں، سینے میں، سانس میں، خون میں، میری روح میں۔ مجھے جب زیادہ یاد آتی ہے یا مجھے ہوتا ہے کہ اب مجھے کافی، پھر میں قبرستان جاتا ہوں، امی کی قبر پہ جاتا ہوں، پڑھائی کرتا ہوں، ان سے باتیں کرتا ہوں اور وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس سے اچھا مجھے کوئی کام لگتے ہی نہیں۔ خیر 100 باتوں کی ایک بات کہ والدین کے بغیر زندگی کوئی نہیں۔ اسی پنجابی چ امی جی دماغ نہ کھاؤ، امی جی کی ہو گیا نہیں، امی جی آ جانا، لیٹ آنا تو امی آنا کدھر گئے آئے ہو۔ اب کس نے کہنا یا وہ ہماری بدسلوکی کی ہوئی ہے، ہم نے جھوٹ کیوں بولوں کی ہوئی ہے، امی جی نہ دماغ کھاؤ، یا ان کے سامنے اونچا بولنا۔ میں خواب میں روتا تھا زیادہ، امی جی مجھے معاف کر دے، میں آپ کے سامنے اونچا بولتا تھا یہ وہ۔ پھر ایک دن میرے خواب میں آئی، کہتی میں تو تم سے نہیں ناراض، کہتی میں تم سے نہیں ناراض، میں تم سے خوش ہوں۔ اس کے بعد پھر میں نہیں روتا تھا، کیونکہ میں جب زیادہ روتا تھا فرسٹ ڈیز میں تو کہتی تم رویا نہ کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے رونا بھی کام کر دی، میں پڑھائی کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی پھر ظاہری بات انسان ہوں، دل باہر آتا ہے، کیونکہ مجھے یہ جو آنسو ماں کی یاد میں نکلتے ہیں یہ بھی پیارے ہیں، یہ بہت پیارے ہیں، کیونکہ یہ میری ماں کی یاد میں بہت اچھی تھی، وہ بہت اچھی تھی۔ ان کے دوپٹے لے کے آنا، ان کے کپڑے لے کے آنا، سلائی کروانا، ان کو پہنانا، ان کو دیکھنا کہ سب سے اچھی میری امی لگی، جوتی میچنگ ہونی، پرس اچھے سے اچھا ہونا۔ اب میں نے یہ کام کس کے کرنے ہیں؟ بہت اچھی تھی امی، بہت زیادہ اچھی تھی، میرے مرشد۔ بس میں بیٹھنا، جب نا کھڑکی والی سائڈ مجھے بٹھانا، میں نے ضد بھی کرنی تھی، میں نے باہر دیکھنا، پھر لیکن امی اور آپ دونوں نے باتیں بھی کر رہا ہوگا ساتھ۔ جب کوچ میں جانا، وہ جب ماں بیٹی جاتی ہیں باتیں کرتی ہیں، آپ نے باتیں کر رہی ہونا، بہت مزہ آنا۔ اب تو لائف ہی چینج ہو گئی، لیکن ان کی دعاؤں سے میرے ارد گرد کا ماحول یا ارد گرد کے لوگ بہت اچھے ہیں، کافی اچھے ہیں۔ کیسے کہ وہ میری والدہ کی باتیں کرتے ہیں، مجھے ان کے نام سے پکارتے ہیں، ان کے نام کی وجہ سے مجھے یاد کرتے ہیں، تو مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے اس سے اچھی تو بات لگتی کوئی نہیں ہے، جب امی ابو کا کوئی نام لے کے مجھے یاد کرتا ہے، یار ہمارا وہ
एक माँ ने अब्बू के बाद अम्मी ने गुलदस्ता पकड़ा हुआ था फूलों का, और जिस दिन वो फोत हुई वो गुलदस्ता ऐसे गिर गया, फूल बिखर गए। लेकिन उनकी दुआओं से मैं कहता हूँ हमने वो फूल चुनने की कोशिश की, और थोड़ा बहुत मिल के रहते हैं हम। 3 भाई, 1 भाई लहदा होते हैं, 3 भाई हम एक जगह पे, लेकिन हम भाइयों में बहुत प्यार है, इत्तेफाक है, प्यार मोहब्बत है। बहुत अच्छे हैं मेरे भाई, बहुत अच्छे भाई। उन्होंने अपनी माँ के इलाज में कोई कमी नहीं। बाकी तो अल्लाह के हुक्म की बात होती है ना, जे वधे ते फिक्र को नहीं, जे घटे ते फिर उस रब ताला दी मर्जी है। रोना आ ही जाता है, क्योंकि मैंने अपना दिल खोया हुआ है। रूह है, सब कुछ है, चल फिर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो चस्प या वो बात नहीं रही। रौनक तो माँ से बाप से होती है, बहन हमारी नहीं है जो ऐसे सीने से लगाए। अम्मी लगाती थी, और अम्मी का गले लगाना भी मैं कहता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। और थैंक यू सो मच मेरी बातें सुनने के लिए। अल्लाह आप सबको ज़िंदगी से दे इंशाल्लाह। बहुत सारी बातें आपसे रोज़ की जाएंगी, हंसा जाएगा, कुछ रोया जाएगा, कुछ सैडनेस होगी, कुछ हैप्पीनेस होगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार आप सबके लिए। रमज़ान की ढेर सारी दुआएं जो मैं करता हूँ आपके लिए ज़रूर करूँगा नेक्स्ट वीक। अल्लाह मुझे तौफीक दे, हिदायत दे, और हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो जल्दी कबूल होगी। आपको पता है अच्छी तरह, पढ़ाई तो करते होंगे, कुरान भी सब पढ़ते होंगे, एक दूसरे को दुआ किया करें। क्या पता आपकी दुआओं की वजह से किसी का काम अड़े या हो जाए। अल्लाह पाक आप सबकी बेहतरियाँ करे। और जो मेरे बहन भाई बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छे से रोज़गार दे, उन्हें कामयाबियाँ अता करे, कामरानियाँ अता करे, और कुल जहान के पीछे उनके अच्छे से अच्छे, बेहतरीन से बेहतरीन काम करे। मेरे बहन भाइयों के कुल जहान के पीछे बहुत सारी दुआएं सबके लिए, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। होप सो आपको मेरी बातें अच्छी लगी, कोई बुरी लगी हुई तो ढेर सारी माजरत। खुश रहे। अल्लाह हाफिज़।